پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں۔ ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وقت ہمیں کئی بار آزما چکا ہے، ہم ہر بار سرخرو ہوئے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم نے بالاکوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اس لیے دشمن کو کوئی شک نہ ہو، پاک فوج زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جنگ مسلط کی گئی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آرمی چیف کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہے، کوئی دھمکی اثر انداز نہیں ہو سکتی، کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے، نئے حاصل کردہ اسلحے کے انبار سے مروب نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کئی بار آزما چکا، ہر بار سرخرو ہوئے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ کشمیر سے متعلق کسی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں بھارتی غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کا امن پھر خطرے سے دوچار ہے۔ مزید بولے ملک اور افواج کے خلاف 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار کی صورت میں نیا چیلنج مسلط کیا گیا، قوم کے تعاون سے یہ جنگ بھی جیتیں گے۔ قوم آج یوم فضائیہ جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے دفاع وطن میں اہم کردار ادا کیا۔ شاہینوں نے دشمن کو شکست فاش دینے میں بھرپور حصہ ڈالا، دشمن کے فضائی اڈوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے دفاع وطن میں جرت اور بہادری کی مثال قائم کی، چند سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاک فضائیہ کے شہیدوں اور غازیوں کو قوم کا سلام۔ صدر مملکت سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ دیوان صدر میں ملاقات میں آرمی چیف نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی۔ صدر عارف علوی نے کہا پاک فوج نے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ مسلح افواج نے ہمیشہ بے مثال جرت کا مظاہرہ کیا، پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھلیں گے یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تمام صوبائی وزرائے تعلیم اور دیگر حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں سے متعلق SOPs کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مختصر نصاب، 2021 کے امتحانات اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے رابطہ۔ FATF قوانین کی منظوری سے متعلق امور پر مشاورت۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب 14 ستمبر شام 4:30 بجے ہوگا۔ سینٹ کا اجلاس 15 ستمبر صبح 10:30 بجے بلایا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی ماسکو میں اہم مصروفیات۔ ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا نے چینی منسٹر نیشنل ڈیفنس سے ملاقات کی، دفاعی اور سیکورٹی تعاون اور علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں جانب سے آہنی بھائیوں اور ہر موسم کی دوستی کے عزم کا اعادہ، موجودہ اسٹریٹجک تعاون اور مستقبل کے سیکورٹی ویژن کے لیے مل کر کام کرتے رہنے پر اتفاق۔ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ نے SECP کے افسر ساجد گوندل کے اغوا کا نوٹس لے لیا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سیکرٹری داخلہ اور IG سے رپورٹ طلب کر لی۔ ساجد گوندل کی فیملی کو بدھ کو ملاقات کے لیے بھی بلا لیا گیا۔
شہدائے کرام کے قابل قدر لواحقین، آفیسرز، JCOs، بہادر جوانوں اور دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم۔ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا ایک لازوال باب ہے۔ یہ وہ دن ہے جب قوم کی یکجہتی، وطن سے محبت، قربانی اور بہادری کی بے شمار داستانیں رقم ہوئی۔ پاکستانی قوم کے لیے 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں بلکہ ہمارے حوصلے کی پہچان بھی ہے۔ یہ دن 1948، 1965، 1971 کارگل کی جنگ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے شہیدوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کل بھی اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آج بھی ہم اپنی آزادی کی حفاظت اپنے خون سے کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہم اپنے شہداء اور غازیوں کے عظیم کارناموں کو یاد کرنے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ان کی جرت، بہادری اور قربانیوں کی بدولت ہماری آزادی، خود مختاری، امن اور سلامتی قائم ہے۔ میرے سامنے شہداء کے اہل خانہ موجود ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیاروں کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہمارے شہید ہمارے ہیرو ہیں، اور جو قومیں اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ میں آپ کے جذبہ اثار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ پوری قوم آپ کے صبر اور قربانی کی مقروض ہے۔ جس طرح شہداء پوری قوم کا فخر ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارا فخر ہیں۔ میں آج کی تقریب میں اعزازات حاصل کرنے والے آفیسرز، جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرض کی ادائیگی کے دوران پاکستان فوج کی اعلیٰ روایت کو مقدم رکھتے ہوئے جس پیشہ ورانہ معیار کا ثبوت دیا ہے، ہم سب کو آپ پر ناز ہے۔ آپ کے سینوں پر سجائے جانے والے میڈل نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہیں۔ خواتین و حضرات، مملکت پاکستان اور عظیم پاکستانی قوم ایک علیحدہ اسلامی تشخص کے نظریے کی علمبردار ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہم نے آزادی حاصل کی اور یہی ہمارے آج اور کل کی پہچان ہے۔ ہمارے دشمن اس شناخت کو مٹانے کے لیے لگاتار سازوں کا جال بنتے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان اور قوم نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر ان کی ہر چال کو ناکام بنایا ہے۔ وطن کی آزادی اور سلامتی ہمارا نصب العین ہے۔ اس مشعل کو ہمارے اساف نے اپنے خون سے جلائے رکھا ہے اور ہم بھی اسے روشن رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ میرے بہادر سپاہیوں، پاک فوج جیسی دلیر اور بہادر سپاہ کی کمان کرنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارا ہر افسر اور جوان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، اعلیٰ نظم و ضبط اور اصرار کی بدولت ایک ایسی فوج کی نمائندگی کرتا ہے جس کی صلاحیتوں کو دنیا نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سرحدوں کے محافظ ہوں یا دہشت گردی، قدرتی آفات کا سامنا ہو یا تعمیر وطن کے فرائض، پاک افواج اپنی قوم کی حفاظت اور خدمت کو ایک انتہائی مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہے۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔